نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھائی احمد بن طارق کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مرکز دارالسلام کے اندر اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے ان کے رفقا کی کاوشوں اور محنتوں کو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں سے آئے روز یہاں سے بچے کلام حمید کو حفظ کر کے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح برادر طارق صاحب کا، برادر سہیل لطیف کا، ہارون لطیف کا، میاں چنو سے میرے عزیز دوست مزمل بھائی کا، اور دیگر رفقا کا، عبد الماجد بھائی کا، اور دیگر تمام رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے جس کتاب حمید کی بچے تلاوت فرما رہے تھے، یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے مغالطے اور اشکالات ڈالنے والے ڈال دیتے ہیں۔ وسوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک وسوسہ دور حاضر میں جہلم میں بیٹھے ہوئے انسانوں میں سے موجود ایک خناس نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ جہلم میں بیٹھا ہوا جو مرضی بولتا چلا جائے صحابہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور اس بات کے اوپر انکار بھی نہیں کیا۔ علماء نے گرفت کی کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن وہ اپنے موقف کے اوپر قائم رہا، اور یہ قول اپنے سنہری قولوں میں سے اپنے گولڈن کوٹس میں کوٹ کرتا رہا اور کہتا رہا۔ اور عصر حاضر میں یہ جو میں نے بات کی ہے، ابھی آپ سوشل میڈیا اٹھائیے، سرچ کیجئے، اگر اس کا یہ ڈائلاگ اور جملہ موجود نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے معاذ اللہ جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا، آپ علم کا دور ہے، سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہیں اس حدیث کو جانتے ہوں گے۔ اس کی تھوڑی کو کم کروا دے اور شریل کم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو ایک حرف کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہے؟ ایک حرف کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور رسول اللہ نے وضاحت پوری کی پوری کر دی تاکہ کسی بد عقل کے دماغ میں کوئی وسوسہ، اندیشہ نہ رہ جائے، کوئی لوگوں کے دل میں اشکال پیدا نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میں یہ کہتا ہوں، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف بھی حرف ہے اور لام بھی حرف ہے اور میم بھی حرف ہے۔ اب آپ نے صرف اس ایک حدیث کو یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے حرف کی نیکیوں کی مثال کس کی دی ہے؟ الف لام میم کی۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، پوچھئے مفتیان سے، پوچھئے علماء سے، دنیا کا کون سا عالم ایسا ہے، دنیا کی کون سی تفسیر ایسی ہے جہاں پہ الف لام میم کا ترجمہ موجود ہو؟ الف لام میم کی ٹرانسلیشن کسی کو آتی ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو پتہ ہے؟ اگر الف لام میم کا ترجمہ معلوم نہ ہو اور بندہ الف لام میم پڑھے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الف لام میم پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ترجمہ کسی کو آتا ہے؟
نہیں آتا تو بغیر ترجمہ پڑھنے سے بھی الف لام میم سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ بدبخت کہتا ہے کہ بغیر ترجمہ پڑھنے سے ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالی. یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا، یہ گمراہ فکر کے لوگوں نے. خیر اس کی مغالطے اور حفظ ہی کے بارے میں کہ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی اس کا سنہری کوٹ ہے کہ چھڑے حافظ کی، یعنی ایسا حافظ جو ترجمہ نہیں جانتا اس کی کوئی فضیلت نہیں. معاذ اللہ. یہ بھی حدیث کے خلاف ہے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے صرف پڑھنا. ہاں جہاں تک بات درست ہوگی کہ یہ کتاب صرف کتاب ثواب ہے، صرف کتاب ثواب ہے، ہم کہیں گے نہیں، صرف کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے. یہ جہاں تک بات درست ہے وہاں تک مانتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی بغیر سمجھے حفظ کر لیتا ہے تو کیا اس کا اجر و ثواب نہیں ہے؟ اس کا بھی اجر و ثواب ہے. اس کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی. اور اس حافظ قرآن کو بھی کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ترجمے کی شرط یہاں پہ نہیں ہے. تیری آخری منزل ناس کی سین کے اوپر ختم ہوگی. اور جو بندے نے جتنا جتنا پڑھا ہے، کسی کو 1 سورت آتی ہے، کسی کو 2 سورتیں آتی ہیں، کسی کو 3 سورتیں آتی ہیں، ہر ایک کو یہ کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جتنی آیات تو پڑھتا جائے گا تیرے اتنے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، آج معاشرے میں ایک اور طبقہ فکر بھی پیدا ہو گیا. جی قرآن پاک کتاب ثواب نہیں، قرآن پاک کتاب ثواب ہے. آج کے بعد کبھی ایسا کوئی فلسفہ اور مغالطہ آپ کے ذہن میں ڈالے اس کو رد کیجئے. اور پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کے معجزات رکھے جاتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا بھی نازل کی ہے. اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کوئی آپ کو بتلائے کہ یہ آیت پڑھ لیجئے اس بیماری سے شفا مل جائے گی، اور شفا مل جاتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس سے بڑی قرآن پاک کی حقانیت کی اور قرآن پاک کی طاقت کی اور اثر پذیری کی کون سی آیت ہو سکتی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہے کہ پہاڑ چل پڑے، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں، تو وہ صرف قرآن پاک ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے. ہاں یہ کتاب شفا بھی ہے. اور لوگ انکار کر دیتے ہیں یہ جی دم کی انہوں نے لوگوں نے اس کو کتاب بنا لیا. ٹھیک ہے وہ اینگل درست ہے، اس اینگل کی طرف آتے ہیں، لیکن یہ سرے سے انکار کر دینا یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ملتی، اتنی دفعہ پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا، یہ فلسفہ بھی باطل ہے اور یہ فلسفہ بھی رد ہے اور یہ فلسفہ بھی مردود ہے. میں اس حوالے سے ماضی کے واقعات آپ کے سامنے علماء رکھتے آئے ہیں کہ ایک صحابی بھی قرآن پاک پڑھے تھے تو اس کی اثر پذیری ایسی تھی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، گھوڑا ہنہنانا شروع ہو گیا. یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسید اگر تو پڑھتا رہتا تو اللہ کی قسم وہ فرشتے اور سکینت آسمان سے اتری تھی جو قرآن پاک کی تلاوت سنتی تھی، اگر تو پڑھتا رہتا تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے. قرآن پاک میں اثر نہیں، قرآن پاک میں شفا نہیں، قرآن پاک میں ثواب نہیں. میں ان ماضی کے واقعات کی بات نہیں کرتا. صحابہ نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک اور دم کیا تھا. بچھو کا بعد روایات میں آتا ہے بعد میں سانپ کے کاٹے کا سردار کا اثر ہوا تھا کہ نہیں تھا ہوا، شفا ملی تھی کہ نہیں تھی ملی. یہ تو رسول اللہ کے دور سے بھی ثابت ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت صحابہ نے اپنے اجتہاد سے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اپنے اجتہاد سے 7 مرتبہ پڑھا، رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا، رسول اللہ نے ان کے اجتہاد کو قبول کیا اور شفا بھی مل گئی. میں ماضی کے واقعات نہیں رکھتا. حال ہی کا ایک واقعہ ایسا ہے، ایک فوج کا افسر ہے اسلام آباد اور پنڈی کا، اس کی والدہ کی بینائی چلی گئی، 70 سال عمر ہے. ڈاکٹروں نے کہا اس عمر میں جب بینائی چلی جائے تو واپسی کا امکان کوئی نہیں ہوتا. اس عورت نے
13 لائن ہی اس کے گھر میں قرآن ہوا کرتا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں 13 لائنوں کا رواج تھا، آج کل صرف 16 لائن کے قرآن ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑی بوڑھی عورتیں، ہماری مائیں، انہی 13 لائنی موٹے حروف کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے اللہ رب العزت کے سامنے قرآن کو رکھتے ہوئے یوں فریاد کی، اللہ میں قرآن کی حافظ نہیں ہوں، میں قرآن پڑھ نہیں سکتی، مجھے قرآن کی پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 13 لائنیں ہیں، اللہ قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتی، اللہ آنکھیں چلی گئی ہیں تو کیا ہوا، میں انگلی پھیرتی جاؤں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13 دفعہ پڑھوں گی، ایک صفحہ ہو جائے گا، صفحہ مکمل ہوگا، پھر 13 دفعہ پڑھوں گی، پھر 13 دفعہ پڑھوں گی۔ اس کے بیٹے نے خود یہ واقعہ بیان کیا کہ میری والدہ تیسری مرتبہ جب قرآن پاک کو ختم کرنے والی تھی، اللہ رب العزت نے بینائی کو واپس لٹا دیا۔ یہ ماضی کا واقعہ نہیں ہے، حال کا واقعہ ہے، ماں بیٹا آج بھی زندہ موجود ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ قرآن پاک میں شفا ہی نہیں ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم توکل اور اعتقاد سے پڑھی گئی، اس عورت کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی۔ ہاں، جہاں تک بات ہے کہ کیا قرآن پاک صرف شفا کی کتاب ہے، صرف دم کی کتاب ہے، اور بات آئی ہے دم کی، تو یہ بات بھی سن لیجئے۔ بہت سے ساتھی اس بارے میں بھی اشکالات کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو علماء عدد بتاتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے کہاں سے ثابت ہے، یہ قرآن پاک کا دم کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک کا دم صحابہ سے ثابت ہے، اور جہاں تک عدد کا تعلق ہے تو ہمارے لیے رہنما صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث واضح ہے، ہر وہ رقیہ شریعہ، ہر وہ دم کرنا جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ رسول اللہ کے سامنے غیر قرآن کے دم پیش کیے جاتے تھے، غیر قرآن کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرک نہ ہوتا تو کرنے کی اجازت دے دیتے۔ تو عدد کا تعین کرنا یہ کون سا شرک ہے؟ اگر ایک ڈاکٹر کہتا ہے آپ 2 پیناڈول کھاؤ، 2 ڈسپرین کھاؤ، 2 پیراسیٹامول کھاؤ تو آپ کو شفا مل جائے گی، تو علماء اپنے تجربے اور مشاہدے سے اگر یہ بات کہیں آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کے بعد اپنے دماغ سے اس اشکال اور اس وسوسے کو بھی نکال لیجئے کہ یہ قطعاً اس میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ اشکال بھی اب ڈالا جاتا ہے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے ابلاغ کیا، علماء نے تبلیغ کی، لوگوں کو شرک و بدعت سے بچایا، شرک و بدعت کے افعال اور اعمال سے بچایا، اور اس کی جگہ قرآن پاک کا دم لوگوں کو دیا اور کہا قرآن پاک سے علاج کیا جائے، تو ان کے اوپر بھی اب وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ جی پانی میں پھونک مارنا جائز نہیں ہے، تو یہ جو دم کرتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، دم کرنا بھی ماں عائشہ سے اور صحابہ سے ثابت ہے، اور پانی کے اوپر تھتکارنا، اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ تھتکارنے میں کسی بھی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، میدے کی پھونک نہ ہو، صرف زبان کا جو لعاب ہو جس کو ہم کہتے ہیں تھتکارنا، ایسے کرنا، یہ تو 100% اجماعی جائز ہے، اور جہاں تک پھونک مار کے دم کرنا ہے اس میں بھی کسی قسم کا حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی شرک نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم یہ ابلاغ کرتے ہیں قرآن پاک میں شفا ہے، جب ہم بھی یہ ابلاغ کرتے ہیں شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، زیتون میں شفا ہے، یہ باتیں جب علماء لوگوں کو شرک و بدعات کے جو گڑھ ہیں ان سے بچانے کے لیے صحیح طریقہ علاج شرعی روحانی بتاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے خود غور کرنا ہے۔ یہ لوگوں کا عجیب کنسپٹ، آپ ایک مثال سے بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے، آب زمزم میں شفا ہے؟ اگر کوئی بندہ آب زمزم کو اپنے گلے سے لٹکا کے پھرنا شروع کر دے اور آب زمزم کو بازو کے اوپر باندھ کے پھرنا شروع کر دے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے آب زمزم میں شفا ہے، لیکن اللہ کے بندے پیے گا تو شفا ملے گی، باندھنے سے نہیں ملے گی، لٹکانے سے نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر شہد میں شفا ہے تو بندہ شہد کی کوئی ٹیوب بنا کر، شیشی بنا کر اپنے بازو پہ لٹکا لے اور گردن میں لٹکا لے اور پاؤں پہ باندھ لے تو شفا مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ شہد کے پینے سے ملے گی۔ تو اللہ کے بندو قرآن چاہے تعویذ جی
یہ جی تویز کس چیز کا؟ اب آج کل یہ باتیں چلتی ہیں معاشرے میں، میں جاتا ہوں الیکٹرانک میڈیا پہ، وہاں پہ بڑے بڑے بے ایمان قسم کے عامل جو رنگے ہاتھوں کئی مرتبہ ہم نے ان کو پکڑا، یہ جی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تویز دیتے ہیں کس کا؟ قرآن پاک کا۔ اور بھائی قرآن پاک کا تویز آپ دیتے ہیں، کرنا کیا؟ لٹکانا ہے، کرنا کیا ہے؟ الماری میں رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ سرانے کے نیچے رکھنا ہے، کرنا کیا ہے؟ وہ چادر کے نیچے رکھ دینا ہے، کرنا کیا ہے؟ وہ ٹانگ پہ باندھ دینا، کرنا کیا ہے جی؟ وہ پیٹ پہ باندھ دینا۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا تویز پیر لکھ کے دے رہا ہے، یہ عامل لکھ کے دے رہا ہے، اور آپ کو علماء کے ابلاغ کی وجہ سے اب وہ مجبور ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اب وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہم قرآن ہی کا لکھتے ہیں۔ پہلے جو چکر تھے لوگوں کو اتنی اویئرنس آ گئی، اللہ کا شکر ہے، اور اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میاں چنو کے اندر 2 عبدالستار جن کی محنتیں ہیں اس علاقے کے اندر، جس کی وجہ سے لوگوں نے شرک و بدعت کو چھوڑا، اور مفتی جماعت مفتی عبدالستار حماد حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور حافظ عبدالستار صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح کے علماء کی ابلاغ کی وجہ سے یہ لوگ اب آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں قرآنی تویز ہے۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ پیر صاحب نے دیا گھر الماری میں رکھو گے، قرآن کی آیت کا تویز ہے تو گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اب بندہ بھی ایسا بے وقوف ہوتا ہے، وہ پیر سے لکھا ہوا تویز لے کے آتا ہے، الماری کھولتا ہے، سامنے 10 قرآن پڑے ہوئے ہیں، 10 قرآن الماریوں کے اندر مسلمانوں کے گھر میں۔ کوئی مسلمان گھر ایسا نہیں جس گھر میں 5-10 قرآن موجود نہ ہو، اور پورے کے پورے قرآن پڑے ہوئے ہیں، برکت نازل نہیں ہو رہی۔ پیر نے ایک آیت لکھنی ہے اور وہ آیت تو نے رکھنی ہے تو برکت نازل ہو جانی ہے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کیسا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ اور بھائی اگر 10 نہیں 1000 قرآن بھی رکھ لے گا، برکت نازل نہیں ہو گئی جب تک پڑھے گا نہیں، جب تک پڑھے گا نہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر قرآن پاک کو جب تک پڑھا نہ جائے اس وقت تک شفا بھی نہیں ملتی۔ قرآن پاک بھی لٹکانے کے لیے نہیں آیا، اور قرآن پاک بھی صرف یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس کے لیے؟ ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین بھی ہے، یہ بات مانتے ہیں، لیکن قرآن پاک ھدی للناس بھی ہے۔ اب آپ کو اگر کوئی یہ فلسفہ بھی کہے نا، یہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کو سمجھنے کی لوگ کوشش کرتے ہی نہیں، اور سمجھنے سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش شروع کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اگر تو نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی معاذ اللہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ بھی بہت بڑا وسوسہ ہے، اس کا بھی آپ نے ہمیشہ کے لیے رد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بڑی عام فہم بات ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے ادھد، اس کو تو 14 علوم حاصل کرنے چاہیے، صرف بھی آنی چاہیے، نحو بھی آنی چاہیے، تفسیر بھی آنی چاہیے، حدیث بھی آنا چاہیے، لغت بھی آنی چاہیے، اس کو آنے چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندے نے صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے؟ اس کو صرف اردو زبان آنی چاہیے۔ اگر اس کو اردو زبان سمجھ آتی ہے تو کیا ہوا ترجمہ وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ مغالطہ، یہ وسوسہ کہ قرآن پاک کو براہ راست نہ سمجھنا، براہ راست سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ فلسفہ اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ادھد کرنے کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے اردو زبان میں کسی بھی قسم کے علوم کی ضرورت نہیں۔ صرف اردو زبان اگر آتی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو آسان بنایا، کس کے لیے؟ سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بچے جنہوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا، انشاءاللہ اگر قرآن پاک کو سمجھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور ان بچوں کو، اس مدرسے کو اللہ قیامت کی دیواروں تک آباد رکھے، اور ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور انہیں عالم با عمل بنائے۔
اور یہ دیکھیں ایک قرآن پاک کی حفاظت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بھی بیان فرما دیا۔ پرانی کتابیں ان کی جو حفاظت تھی اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ علماء کی، اور ان کے ذمہ یہ لگایا جاتا تھا، اور کبھی ان کتابوں کو لکڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، کبھی چمڑے کی کھالوں کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کلام حمید کی باری آئی تو کیا کہا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اور حفاظت کا جو طریقہ بیان کیا وہ عظیم ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہے ان بچوں کی فضیلت، یہ آیات ہوں گی قیامت تک کے لیے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اوپر نقش، جب تک ایک بھی حافظ زمین کی پشت کے اوپر رہے گا قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ ان بچوں کی فضیلت ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس قرآن پاک کی حفاظت زندہ دل کریں گے، دھڑکتے ہوئے دل کریں گے، کاغذ نہیں کرے گا، لکڑی نہیں کرے گی، چمڑا نہیں کرے گا، سنگ مرمر نہیں کرے گا۔ اور قرآن پاک کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن قرآن پاک کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ہم نے تلاوت بھی سمجھ لی کہ پڑھنا بھی ثواب ہے، شفا کے لیے بھی ثواب ہے، دم کے لیے بھی ثواب ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حق ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دستور بھی ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب منشور بھی ہے۔ میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو کتاب ثواب بھی سمجھ لیا، کتاب شفا بھی سمجھ لیا، کتاب ہدایت بھی سمجھ لیا، لیکن میں اور آپ سمجھدار ہو کے بھی اس کتاب کو کتاب دستور نہ سمجھ سکے، کتاب منشور نہ سمجھ سکے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کس لیے بھیجا تھا؟ تمام ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے، یہ دین باقی ادیان کے اوپر غالب آنے کے لیے ہے، اور غلبہ دین کی جد و جہد مفقود ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں پہ میں اور آپ آج ساری رات یہاں پہ سجدے میں پڑھ جائیں، کل بھی پڑھ جائیں، پرسوں بھی پڑھ جائیں، پورا مہینہ اللہ کی تسبیحاں نکال لیں، سبحان اللہ کرتے رہیں، اللہ اکبر کرتے رہیں، پوری دنیا کے عالم کفر کو اللہ کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ میں سے چند ایک لوگ، صرف چند ایک، یہ پورے کا پورا عظیم الشان مجمع نہیں، چند ایک لوگ اگر اس بات کے اوپر آمادہ و تیار ہو جائیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت کے علاوہ کتاب دستور بھی ہے، اس کو نافذ بھی کیا جائے، اس کو معاشرے کے اوپر لاگو بھی کیا جائے، اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کا دین کیا صرف منبر کے لیے آیا ہے؟ کیا صرف امام مسجد کے لیے آیا ہے؟ کیا مسجد کے اندر جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے آیا ہے؟ رسول اللہ کا دین بازار کے لیے بھی آیا ہے، رسول اللہ کا دین تجارت کے لیے بھی آیا ہے، رسول اللہ کا دین سیاست کے لیے بھی آیا ہے، رسول اللہ کا دین ریاست کے لیے بھی آیا ہے۔ اگر آپ میں سے چند لوگ صرف یہ فہم، یہ فراست، یہ شعور لے کے کھڑے ہو جائیں کہ رسول اللہ کا دین معاشرے پہ نافذ کیا جائے گا، رسول اللہ کا دین ریاست پہ نافذ کیا جائے گا، رسول اللہ کا دین بازار پہ نافذ کیا جائے گا، رسول اللہ کا دین تجارت پہ نافذ کیا جائے گا، اللہ کی قسم پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ وہ کام ہے جس سے اسلام غالب آئے گا، یہ وہ کام ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ فکر ہے جس کی وجہ سے اسلام 1200 سال تک غالب رہا۔ مجھے ایمانداری سے آپ نے بتلانا ہے آج ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ گئی ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے ضمیروں سے پوچھئے، اپنے ذہنوں کو ٹٹولیے، آج آپ جتنے بیٹھے ہیں، ابھی آپ سے میں اگر پوچھوں ایمانداری سے سوچنا، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ووٹ دیا؟ آدھے ایسے ہوں گے جنہوں نے نواز شریف کو دیا ہوگا، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا؟ آدھے ایسے ہوں گے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، ہو سکتا ہے چند لوگ ایسے بھی ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہو یا کسی اور آزاد امیدوار یا پارٹی کو ووٹ دیا ہو۔ آپ کس کے بندے ہیں؟ جی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں۔ آپ کس پارٹی کے بندے ہیں؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ آپ کس پارٹی کے بندے ہیں؟
میں جی جماعت اسلامی کا بندہ ہوں، میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں، میں جی فلاں پارٹی کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ حرمت رسول کا دفاع کرنے والے کہاں ہیں؟ دفاع صحابہ کے لیے لڑنے والے کہاں ہیں؟ آج چلاس کے اندر 25 اکتوبر کے دن وہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ گستاخوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اعلانیہ گستاخیاں کرنے والوں کو ان کے خلاف جد و جہد کس نے کرنی ہے؟ مساجد کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ مدارس کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ آج ہم زوال کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں۔ آج ہماری مسجدیں صرف میرے مرکز کے اندر جو درخواستیں پورے پاکستان سے موجود ہیں 1000 کے قریب صرف مسلک اہل حدیث کی مساجد بند پڑی ہیں۔ 1000 کے قریب مسلک اہل حدیث کی مساجد بند پڑی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہاں پہ جی 5 وقت نماز نہیں ہو سکتی۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہاں پہ جی اذان نہیں ہو سکتی۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ یہاں پہ جی جمعہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر آپ کی تعداد کیا اقلیتوں سے بھی کم ہے؟ کیا ہم اقلیتوں سے بھی کم ہیں اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر عیسائی عبادت خانے کے اوپر حملہ ہو جائے ہم نے بھی اس کی مذمت کی ہے؟ جڑا والا واقعہ کی ہم نے بھی مذمت کی ہے۔ عیسائی عبادت خانوں کے اوپر حملہ ہو تو ان کو تو بحال کرا دیا جائے، لیکن اہل حدیث مسجدیں 10 5 سال سے بند ہوں، ان کو کس نے کھلوانا ہے؟ ان کو کھلوانے کے لیے آپ کبھی دفتر اپنے چلے جائیں، جس کو آپ اپنا دفتر سمجھتے ہیں، کبھی وہاں پہ بھی چکر لگا دیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہاں پہ امیر محترم نماز نہیں ہوتی، نماز پڑھ کے کی کرنا؟ جمعہ نہیں ہوتا تو انہوں نے کیا جمعہ کراؤ؟ یہاں جی مسجد بنائی ہے، کیس ہو گیا تو انہوں نے کیا سی اتھے مسجد بناؤ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 40 سالہ دور ہمیشہ کے لیے اہل حدیث کے اوپر مسلط رہے تو آپ اسی طرح سوتے رہیے، آپ اسی غفلت کی نیند میں رہیے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر غیور اہل حدیث یہ چاہتا ہے اہل حدیثوں کی مسجدیں کھلنی چاہیے کہ نہیں کھلنی چاہیے، تو پھر آپ کو جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو اٹھایا جائے تو آپ کو جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور شہید قائد کس وقت یاد آئے کہ دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ گو اپنے والد کی طرح ان کی عظمت کے اور ان کی شان کے اور ان کے مقام کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے ہیں۔ جس طرح انہوں نے پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کو جگایا، اور وہ 1000 دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے۔ قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیاں گیا ہے، اور کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلا ہے۔ صدیوں اسے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ آج اہل حدیثوں وہ وقت آ چکا ہے جس وقت تمہارا شہید قائد تم سے یہ پکار کر ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اور اگر آج ان کے بیٹے تم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل حدیثوں اٹھو، آندھی بن کے نکلو، طوفان بن کے چھا جاؤ، اپنے حقوق کو ہمیشہ مانگتے ہی نہیں رہنا، کبھی حقوق کو چھیننا بھی پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ انشاءاللہ میں نوجوانوں کے ابھرتے ہوئے جذبات اور بوڑھوں کی دعاؤں اور حمیدہ کمروں والوں کی وفاؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ جوک در جوک جمعیت اہل حدیث کے کارواں میں شامل ہو رہے ہیں، وہ وقت اب قریب آ چکا ہے۔ اور اللہ کے ہاں مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر، اور اس بات کا ہم اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اہل حدیث اقلیت نہیں ہے۔ پاکستان پاکستان میں
पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस, पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है, अहले हदीस पाकिस्तान में अक़लियत नहीं है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अहले हदीस की जितनी मसाजिद बंद हैं, मुझे उनको खुलवाने के लिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मेरा साथ देने के लिए तैयार है? हाथ उठाकर वादा करें, साथ देने के लिए तैयार है? इंशाअल्लाह अहले हदीस मस्जिदों को खुलवाया जाएगा, दिफाए सहाबा की जंग लड़ी जाएगी। अहले हदीसों क्या हो गया, वो अहले सुन्नत क्या हो गया? तुम्हारे ज़मीरों को कैसे बंदा जगाए कि एक बदबख्त हैदराबाद में उठे, सैयदना उमर के पुतले को आग लगा दे और मैं और तू आराम से सो जाए और हमारी आंखों के अंदर नींद आ जाए और हमारे ज़मीर न जागे और हम करवटें न लें। अल्लाह की कसम, अल्लामा शहीद कहा करते थे कि वो बेज़मीर है कि सहाबा को गाली पड़े और उसको नींद आ जाए। आज पुतले जलाए जा रहे हैं, आज सहाबा के पुतले जलाए जा रहे हैं और तू और मैं सुकून की नींद सो जाएं। चलाश के उलमा के साथ कुल्ली तौर के ऊपर यकजहती का इजहार भी करते हैं। और आपसे भी अहले हदीसों, आपसे भी ये वादा लेना चाहता हूँ, ये दिफाए सहाबा सिर्फ देवबंदियों की ड्यूटी नहीं है, सिर्फ बरेलवियों की ड्यूटी नहीं है। दिफाए सहाबा की ड्यूटी अगर सबसे पहले है तो अल्लाह की कसम अहले हदीस के ऊपर है। क्यों? तुम हो वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीस की हिफाजत भी की और रसूलुल्लाह की हदीस की हिफाजत करने वालों की हिफाजत भी की है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका और मेरा अंदाज और असलूब भी वही होना चाहिए जो अल्लामा शहीद और आज़म तारक का हुआ करता था, जो हक नवाज जंगवी और हबीबुर रहमान का हुआ करता था, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई मुबालगे की और किसी भी किस्म का कोई मुगालता किसी के जहन में नहीं होना चाहिए। हमारी तस्बीह भी वही होनी चाहिए कि जब अगर पाकिस्तान के अंदर सैयदना अबू बकर की तौहीन होगी, सैयदना उमर की तौहीन होगी, सैयदना उस्मान की तौहीन होगी, सैयदना अली की तौहीन होगी, हसन और हुसैन की तौहीन होगी, और वो बदबख्त जहलम का मिर्जा हर रोज बनु उमैया की, सैयदना मीर मुआविया की, अब तो यहाँ तक पहुँच चुका, यहाँ तक कि हसन ते शाही कोई नहीं। कहाँ है वो शिया जो अहले बैत की जंग लड़ने वाले? हसन ते शाही कोई नहीं। अब आपकी गैरत कहाँ है? अब आपके पर्चे कहाँ हैं? अब आपने जो पूरे पाकिस्तान को जुलूस निकाल कर आगे लगाया होता है, इस बंदे के बारे में आपकी गैरत नहीं जागती? और वो हसन ते शाही कोई नहीं है। कितनी बड़ा हकीर जुमला, यहाँ से बढ़ता बढ़ता नबी ते शाही कोई नहीं। और पूछा गया किसके सामने, तो वो जी मैं जी अल्लाह के साथ कर रहा था। ओ भाई ये कैसी तौहीद है? नबी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के सामने क्यों नहीं? अल्लाह के महबूब है, नबी ते शाही कोई नहीं। क्या नबी अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब नहीं होते? क्या नबियों के ऊपर जो नबी आखिर ज़मान है उनके सर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खत्म नबूवत का ताज नहीं रखा? क्या अंबिया अल्लाह के महबूब नहीं होते? क्या बरगदीदा हस्तियाँ नहीं होती? इस तरह के फ़लसफ़े अगर मुआशरे में हों तो आपको मेरे साथ मिलके एक मर्तबा ये नारा और तजदीद अज़म के तौर के ऊपर, चलाश के लोगों के साथ हमदर्दी के तौर के ऊपर और जमीयत अहले हदीस के मंशूर और काज के तौर के ऊपर एक दफ़ा ये नारा लगाना चाहिए कि हम सहाबा का दिफा करेंगे। और हमारे ज़ुबान पे नारा क्या होगा? सहाबा 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 सहाबा। ये हमारी तस्बीह होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को इस तस्बीह से बड़ी चिढ़ है और कुछ लोग इस तस्बीह से बड़ा जलते हैं। हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं, सहाबा का जो भी पाकिस्तान में गुस्ताख है वो गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार होगा। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई तौहीन सहाबा करने वाला पाकिस्तान में रहते हुए गिरफ्तार होगा या मुल्क से फरार होगा। तो आप तमाम साथियों से मैं ये इल्तमास करता हूँ और मुल्तमिस हूँ, अल्लाह के बंदो, मौलवी को आपने सिर्फ मुसल्ले का इमाम समझा, मस्जिद का इमाम समझा। एक आम मौलवी अगर वो आपकी इमामत कराए तो कहाँ खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? आगे खड़ा होता है। आलम ना भी हो, ये जो बच्चे आज हिफज करके निकले हैं, ये वो बच्चे जिनको आज आपने आलम दीन बनाने का अज़म किया, इनके वालिदैन ने
ان کو اس لیے عالم دین بنایا ہے، ان کو اس لیے عالم دین بنایا کہ یہ عالم دین بن کے نکلیں گے تو کیا بنیں گے؟ رہنما بنیں گے، مقتدا بنیں گے، پیشوا بنیں گے، رہبر بنیں گے، آگے چلنے کے لیے نکلیں گے کہ ان کو اس لیے علماء بنایا ہے۔ نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ اللہ کے بندو، اسلام تب تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا۔ جب آپ نے ریاست کے امام کا کرائٹیریا ختم کر دیا کہ تخت یہ ممبر رسول بڑا اہم ہے مانتے، ممبر رسول اہم ہے، اس کے اوپر زانی اور شرابی آنا چاہیے، نہیں نہ برداشت کرتے، مولوی اور امام زانی شرابی برداشت نہیں ہے، کیوں؟ ممبر رسول ہے، تخت رسول کے اوپر زانی بیٹھ جائے، شرابی بیٹھ جائے، بدکار بیٹھ جائے، عیاش بیٹھ جائے، اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ مولوی کا گریبان پکڑتے ہو اور آتے ہو۔ مسجد میں مولوی صاحب سیاست کی بات نہ کریں، سیاست کی بات کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے۔ کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کے بغیر آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن میرے بعد علماء آئیں گے اور وہ میرے وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ صرف مسلح کے؟ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، تجارت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے۔ آپ کے دماغ کے اوپر سیکولرزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے یہ مغالطہ ڈال دیا، مولوی کا سیاست سے کام کوئی نہیں، سیاست کام کس کا؟ چوروں کا، لٹیروں کا۔ اس مغالطے نے، اس فلسفے نے سارے کا سارا زوال ڈال دیا۔ جمعیت اہل حدیث کا یہ اعلان ہے کہ نہ ہم اقتدار کے حریص ہیں، اقتدار کے حریص نہیں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے دفاع صحابہ کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، دفاع ختم نبوت کے لیے کسی کرسی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ضرورت ہے کسی کرسی کے دفاع صحابہ کے لیے؟ اگر آپ کو کال دی جائے کہ دفاع صحابہ کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کسی کرسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے لیے نہ اقتدار کے حریص ہیں نہ اقتدار کے حلیف ہیں۔ چاہتے کیا ہے کہ جس طرح باقی لوگوں نے اپنی قوت و طاقت کو منوایا ہے، اہل حدیث بھی ایک قوت بن کے ابھرے، ایک طاقت بن کے ابھرے۔ اگر بکھرے ہوئے ذرات ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرات ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ اپنی قوت اور طاقت کو منواؤ۔ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، جتنے آپ صرف اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ ارادہ کریں کہ آپ صرف اس کی حمایت کریں گے جس کی جمعیت اہل حدیث حمایت کرنے کے کہے گی، اللہ کی قسم وہ امیدوار آپ کے پاؤں پڑنے بھی آ جائے گا۔ ہزار ہزار، دو دو ہزار، تین تین ہزار ووٹ کو یہ امیدوار اگنور نہیں کرتے۔ آپ نے اپنی قوت اور طاقت کو سمجھا نہیں ہے، اور آپ نے اپنی زوال کے اوپر 40 سال بیت گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ نے نہیں جاگنا تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، جیسے علامہ شہید کہا کرتے تھے، تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے۔ ایک وقت آئے گا تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے، اور یہ وقت لازمی آنا ہے۔ ایک دن اہل حدیث کو جاگنا پڑنا ہے، ایک دن اہل حدیث کو اٹھنا پڑنا ہے، اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ علماء کے اوپر مقدمے ہوں گے، کس نے چھڑوانا ہے؟ اگر آپ کی قوت و طاقت نہیں ہوگی، کوئی ان کو نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔